الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق آیت نمبر 92 سے ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آیا۔ ثم پھر، اتخذتم تم نے پکڑ لیا، العجل بچڑا، من بعدہ اس کے بعد۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود پکڑ لیا یا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم ہو، وَأَنْتُمْ ظالمون اور تم ظالم ہو۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان کے ایک اور ایمان کے دعوے کا رد اللہ رب العزت نے کیا، جس طرح اس آیت سے پہلی آیت اس میں ان کے دعوے کا رد تھا کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا، یعنی یہود نے، بنی اسرائیل نے، کہ ہم ایمان لائیں گے قرآن پر نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم تو اسی تورات پر اور اسی نبی پر یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان لائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کا رد ان الفاظ سے کیا کہ واقعتاً اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات پہ ایمان لانے والے ہیں تو پھر تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ کیا تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ جو نبی تورات کی تصدیق کرے، اس پہ ایمان لائے، اس کو قتل کر دو؟ تو اس آیت میں بھی ان کے ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ ہے، کہ تم نے نشانیاں دیکھیں، ید بیضاء عصا کی نشانی، چشمہ پھوٹ نکلنے، اور ایسے ہی سمندر کا پھٹ جانا، کئی نشانیاں تم نے دیکھی، تو پھر بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کس کے بعد؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، جب 40 راتوں کے لیے اللہ نے بلایا تو تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی ظالم ہو، یعنی تمہارا یہ کام کرنا یہ ظلم ہے، اور شرک کو ظلم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور دوسری طرف تم شرک کرتے، تو یہ ظلم ہے۔ اگلی آیت، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطور طور کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا، کوہ طور۔ خُذُوا تم پکڑو، ما جو، آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو۔ خُذُوا ما آتیناکم بقوت واسمعوا قوت کے ساتھ تم اس کو پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، اور سنو۔ قالوا انہوں نے کہا، یعنی یہود نے، سمعنا ہم نے سن لیا یا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ قالوا سمعنا وعصینا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجل بچڑا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے، بِكُفْرِهِمْ اپنے کفر کی وجہ سے، باسببیہ ہے یا اپنے کفر کے سبب۔ قل کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، بئس ما وہ بری چیز ہے، یأمرکم حکم دیتا ہے،
تمہیں بھی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہہ دیجئے کہ بری ہے وہ چیز کہ جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو یا اگر تم مومن ہو۔ تو اب اس آیت میں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، پختہ وعدہ، اور ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا، جھکا دیا یا اٹھا دیا، ان کے سروں پر بلند کر دیا، اور پھر حکم دیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ جو اللہ کا تمہیں حکم ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، قوت کے ساتھ پکڑو، مراد دل کی مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس چیز کو پکڑ لو، اس پہ عمل کرو، واسمعوا، اور سنو جو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں۔ تو قالوا سمعنا وعصینا، پھر انہوں نے، بنی اسرائیل نے، یہود نے کہا کہ ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، یعنی سن بھی لیا اور عملاً انہوں نے نافرمانی کی، یعنی بظاہر تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو اللہ کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے، لیکن عملاً انہوں نے ویسا نہیں کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت۔ بچڑا یہ پینے کی چیز نہیں ہے، یہ کھانے کی ہے، لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ وہ پلائے گئے، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے پانی پیا جائے تو پورے جسم میں سرائٹ کر جاتا ہے، رگ رگ میں پانی چلا جاتا ہے، خشک زمین ہو پانی دیا جائے تر ہو جاتی ہے، پانی جذب ہو جاتا ہے، کوئی اس کو نکالنا چاہے زمین سے نہیں نکال سکتا جب جذب ہو اس کے بعد۔ تو ایسے ہی جو بچڑا ہے اس کی محبت ان کے دلوں میں، یعنی پورے جسم میں اس طرح سرایت کر گئی تھی جیسے پانی سرایت کر جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ ساری باتیں یہود کو کہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، یعنی ان کو بلیم کیا گیا، حالانکہ وہ تو بچڑے کی پوجا نہیں کرتے تھے، تو پھر ان کو یہ بات کیوں کہی گئی، ان کو یہ کیوں باتیں سمجھائی گئی؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو اس پر وہ فخر کرتے تھے، یعنی اس ظلم کو وہ اچھا جانتے تھے، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ تم نے یہ کیا۔ جیسے کوئی ظلم کرے اور دوسرا ظلم نہ کرے لیکن اس کا ساتھ دے، دونوں برابر ہیں۔ ایک شخص قتل کرے، دوسرا اس کو شے دے، قتل نہ کرے، تو قیامت کے دن دونوں اس ظلم میں برابر ہوں گے۔ تو یہی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پہ فخر کرتے تھے، تو کہا گیا کہ تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت کو پلا دیا گیا، سرایت کر گئی۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ تمہارے کفر کی وجہ سے۔ آگے کہا قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یہ کتنی ہی بری چیز ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، یعنی تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں، تو دوسری طرف تم شرک کرتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں، لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے کہا کیسا ہے تمہارا ایمان، تم مومن بھی کہتے ہو اور ساتھ شرک بھی کرتے ہو۔ بلکہ اصل ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ مشرکانہ عقائد کو چھوڑ دیا جائے، ایسے اعمال کو چھوڑ دیا جائے اور ایک اللہ کی بات کو مان لیا جائے۔ یہی اصل حکم ہے اللہ رب العزت کا۔